سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل حالات پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ خزب ٹرمپ صاحب کے بیانات، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو ایران کے شپ ہیں تیل بردار امریکہ پہنچ گئے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ دیکھیں، ان کی طرف سے تو کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ رستہ پیدا کرنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے مغربی ذرائع کی طرف سے کہ بھئی صلح کی یا جنگ بند کرنے کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے ہی اٹھایا ہے۔ ٹرمپ صاحب کو اپنے ملک کے اندر سے، جس میں پینٹاگون بھی شامل ہے، ان کی فوجی ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے، ان کی طرف سے جنگ، جو اب تک کی جنگ کا جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل نہیں کیا گیا۔ اور ٹرمپ صاحب جو فوجی اتارنا چاہتے ہیں ایرانی تنصیبات، یہ دریائے اس کے سامنے حماس کو کھلوانے کے لیے، اس کی فیور ان کو ملک کے اندر سے نہیں مل رہی، سیاسی طور پہ بھی نہیں مل رہی اور فوجی طور پہ بھی نہیں مل رہی۔ تو پھر وہ اب جنگ کو چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے، اور بند کروانے کے لیے وہ جتنی مرضی بڑھ کے مارے، جو مرضی کہتے رہے، لیکن پہلا سٹیپ انہی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے ہی مصر، پاکستان اور ترکی سے اپیل کی ہے کہ بھئی اس کو مطلب لائن میں لایا جائے۔ صلح کی بات چیت جو ہے، صلح سے مراد یہ نہیں کہ آپس میں صلح، مطلب کہ بھئی جنگ جو ہے وہ اب بند کی جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے کہ بھئی ہم دونوں طرف کی پارٹیوں کی عزت بھی رہ جائے اور جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ لیکن ایران جو ہے اس نے ابھی تک اپنے بیانوں پر قائم ہے، اور اس نے کوئی ایسی جس کو وہ گفت و شنید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گفت و شنید ہے، یہ صرف میسیجز کا تبادلہ ہے، ہم ابھی تک جنگ لڑنے کے مطلب بند کرنے کی وہ نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے اس کو یہ جو ہے ابنائے حرمز جو ہے اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ کے لیے کنٹرول مل جائے۔ اسی لیے ایران نے جو 5 تجاویز دی ہے، تو 15 تجاویز امریکہ نے دی، پاکستان کے تھرو ایران تک پہنچائی، اور ایران نے اپنی تجاویز 5 جو ہے وہ ایجپٹ کی معرفت جو ہے وہ ان کو بھجوائی ہے۔ پاکستان کی معرفت نہیں بھجوائی، بلکہ ایجپٹ کو انہوں نے رستہ بنایا، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی جو ایک تو جنگ کا تاوان دیا جائے، جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ اپنا جو ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول جو ہے ہمیں دے دیا جائے، اور تیسری وہ ضمانت مانگتے ہیں کہ آج تک ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یونائٹڈ نیشن نے کل یونائٹڈ نیشن کے اندر ایران کا جو نمائندہ ہے اس نے ایک سیکورٹی کونسل کے اندر اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ اس کو بحث کی جائے کہ یہ جو ہمارے بندے چن چن کے مار رہے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بھئی ایران کے وزیر خارجہ اور جو نئے اسپیکر ہیں ان دونوں کا نام لے کے اعلان کیا کہ ہم 10 دن تک ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں ماریں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ انسانیت کے خلاف، اس کو بھی رکوایا جائے کہ بھئی یہ اس قسم کی اناؤنسمنٹ کر کے ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں، کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کی اس کو دنیا سے حمایت حاصل ہوئی ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ دن بہ دن اپنی دنیا کی حمایت جو ہے کھو رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کی پوزیشن جو ہے کمزور پڑ رہی ہے۔ جنگ کے جو اثرات ہیں وہ ساری دنیا کو، تو جن کا باختہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے، عام آدمی کو تو شاید اس کا اندازہ نہیں جو نقصان ممالک کو پہنچ رہا ہے۔ جو چھوٹے ممالک ہیں پاکستان جیسے، ان کو تو فوری نقصان جو پہنچا اس کی آفر بھی سامنے بھی آنے شروع ہو گئے۔ پاکستان نے 100 ارب کی کٹوتی کر دی ہے اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے، اس لیے کہ بھئی جو خرچے ہو رہے ہیں، جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی وہ کہاں سے پوری کرنی ہے۔ لیکن بعض ممالک ہیں جو ان کو دور ستائی ہے اس سے وہ خوفزدہ ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ جو ہے محمد الہداف یا العداد کا نام ہے، انہوں نے امریکہ میامی کے اندر فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس سے جو خطاب کیا ہے وہ تقریر اس وقت دنیا میں گردش کر رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کو اوپن تو نہیں لیکن مطلب تسلیم کر دیا ہے، اس کے تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 50 برسوں میں ہم نے جو پائپ لائن کا انفراسٹرکچر
پر سرمایہ کاری کی تھی وہ جگہ جگہ سے جو ہے وہ ہماری سے ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور جو تباہی مچی ہے اسے ہمیں سارا انفراسٹرکچر دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ تیل، گیس، کھاد اور دیگر کلیدی شعبوں پر جو جنگ کے اثرات ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئے، اس کے بعد جب ان کے اثرات شروع ہوں گے تب پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی۔ اور انڈائریکٹلی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس جنگ کو بند کرواؤ، یہ دنیا کو جو ہے جو کورونا سے دنیا کا نقصان ہوا تھا اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح خلیجی ممالک جو ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو دفاعی نظام ہم نے خریدا، جو ہم نے کھڑا کیا تھا، اس کے اوپر بھی خلیجی ممالک میں سوال کھڑے ہو گئے کہ بھئی وہ تباہ ایران کے راکٹ وغیرہ میزائل جو ہے وہ اپنے ٹارگٹوں پر پہنچ رہے ہیں، ہمارا دفاعی نظام فیل ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دفاعی نظام، دفاعی معاہدے، جنگی سازو سامان جس پر ہم نے ملینز ٹریلین خرچ کیے، امریکہ سے خریدے، اب سب برابر ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ایک نئی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی خلیجی ممالک کے اندر بحث شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب جنگ کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ ساری باتیں مل کے پریشرائز کر رہی ہیں ٹرمپ صاحب کو کہ وہ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کوششیں شروع کریں۔ اور اس لیے ٹرمپ صاحب نے جو نیا فارمولہ بھیجا ہوا ہے پردھان نکاتی تو انہوں نے منظور نہیں کیا، لیکن اب پہلے 5 دن کی ایکسٹینڈ کیا تھا، اب اس کو 10 دن پہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا بظاہر کہ بھئی جب تک کہ یہ ایسا کوئی معاملہ وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ یا کوئی وسط و شہید کی بات شروع نہ ہو جائے۔ آج بھی ہمارے ممالک کی طرف سے جرمن وزیر خارجہ نے ایک ریڈیو انٹرویو میں بتایا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر ماحول بنا دیا گیا ہے گفت و شنید کے لیے، لیکن ایران ابھی تک گفت و شنید پر تیار نہیں نظر آتا۔ اگر ایران تیار ہو جائے تو پھر دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے پاکستان میں مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ آج انہوں نے صبح انٹرویو دیا ہے پہلے اس کو ریڈیو میں۔ تو بہرحال جنگ کے حالات جو ہے وہ اب اس وقت سارا صورتحال یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک وہ بمباری بھی نہیں رکی، بمباری بھی جو ہے وہ دونوں طرف سے کی جا رہی ہے، وہ پہلے کی نسبت کم ہے۔ لیکن یہ کہ ایران نے ایک نئی تیاری یہ کی ہے کہ اس سال کے پیش نظر جو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم 10,000 مزید فوجی ایران کے وہاں پہ اس کو کھلوانے کے لیے بھیجیں گے۔ تو جو ایران کے تیل کی تنصیبات کے جو 2-3 جزیرے ہیں وہاں پر انہوں نے ٹینک اور باقاعدہ پورا فوجی سازوسامان جو ہے وہ پہنچا دیا کہ اگر وہاں پہ فوج اتاری گئی تو پھر امریکہ کے ساتھ وہاں تک 10 لڑائی جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس کی تیاری ایران نے بھی مکمل کر دی ہوئی ہے۔ تو لیکن بظاہر اب یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے اور یہ کسی ایسے نتیجے میں پہنچ جائے۔ دنیا کی ساری طاقتیں جو ہے اس طرف متوجہ ہے کہ ہاں یہ جنگ بند ہونی چاہیے، تو ممکن ہے کہ وہ جنگ بند ہونے کا ساتھ جو ہے نمایاں ہو جائے۔ خاصا اتنا بڑا ملک امریکہ اور ایسا بندہ جو وہاں کا صدر ہے جس میں نہ دنیا اعتبار کرتی ہے نہ اپنی عوام اعتبار کر رہی ہے، اس کو ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس کو پریشرائز کرنے اس کی جو لوکل کل جو اس کی 90 منٹ کی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کی جو رپورٹ باہر آئی ہے اخباروں میں یا میڈیا کے اوپر، اسے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ بوکھلایا ہوا ہے۔ کبھی وہ کوئی بات کر رہا ہے یا کیبنٹ میٹنگ ہے امریکہ کی صدر کے ساتھ، اور کبھی کوئی بات شروع کرتا ہے کبھی کوئی بات شروع کرتا ہے اس کے اندر، اور سب نے تمام میڈیا نے اس کا مذاق اڑایا کہ بھئی یہ جنگ شروع کر کے جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اور اندر کا جو پریشر ہے وہ اس کو اتنا لیول پہ ہو چکا ہے، یا فوجی بھی، پینٹاگون کا بھی اور سیاسی بھی، کہ وہ اب اس کو شروع کا باہر اسی کے سائن سے ہوئی تھی، اس کے کہنے پہ ہوئی تھی، اور اسی کے جس قسم کے بیانات اس نے دیے تھے بڑکے ماری ہوئی تھی، تو اب اس کو سمیٹنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ بھئی باہر اندر سے اس کا پریشر میں ہے کہ اس جنگ کو وہ بند کرے۔ کبھی چائنا پہ الزام، کبھی نارتھ کوریا کے اوپر گرمی، کبھی روس کے اوپر، کیا دیکھتے ہیں کہ
یہ بھی وجہ ہے کہ اس کو پتا چل چکا کہ ایران کے ساتھ یہ ممالک مل گئے. دیکھیں عملی طور پر تو کوئی ایسی بڑی مدد نہیں کی، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ سیاسی طور پر اس کو، جیسے امریکہ کو ہمیشہ ہر اقدام کے اوپر نیٹو ممالک کی تعداد تھوڑی تو نہیں ہے نا، پھر یہ کہ یورپی یونین نیٹو ہے، لوگ سپورٹ مل جایا کرتے تھے، وہ سپورٹ اب کے امریکہ کو حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ ایک طرح کیفیت میں جنگ لڑ رہا ہے اور جس کا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ ساری باتیں جو سامنے آ رہی ہیں. سر اسرائیل کی طرف سے ایک بیان اس کا چل رہا ہے کہ وہ جنگ نہیں روکنا چاہتے. وہ کہتا ہے جب تک میری فوج نہیں کہے گی میں جنگ نہیں روکوں گا، ابھی تک ہم نے مکمل اپنا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں کیا. تو کسی جگہ پہ ان کے آپس میں بھی اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. دیکھیں امریکہ تو اسرائیل جو بھی بیان دیتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ اصل میں تو امریکہ کے بیس پہ وہ جنگ لڑتا ہے. اگر امریکہ نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا تو اسرائیل میں خود بخود وہ ہاتھ کھینچ لے گا. اور وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے بھی کل بڑا سخت بیان دیا ہے وہاں کے لیڈر نے، اور اس نے کہا کہ یہ جو مذہبی رہنما بنے جن کے لیے انہوں نے استثنا دیا ہوا ہے کہ ان کو لازمی فوجی تربیت نہیں دی جائے گی، ان سب کو بجائے شہریوں کو ہلاک کروانے کی ان لوگوں کو جنگ کے اندر بھیجو اور جنگ کا حصہ بناؤ تاکہ یہ بھی اپنے عیسائی کی خاطر جو قربانی دی جا رہی ہے وہ دیں. تو بعد عیسائی کے اندر سے بھی آواز جو ہے وہ اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اور تو اسرائیل اتنی عیسائی کو جو ہے وہ جو کچھ بھی جنگ کرے گا وہ امریکہ کے کندھوں پہ رکھ کے کرے گا، امریکہ کی بیک پہ رکھ کے کرے گا، وہ خود اکیلا لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. اب تو اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے خلیجی ممالک سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا ہوا ہے. ہاں سر آخر پہ بتائیے گا، ہماری میڈیا نے بھی شور ڈال دیا کہ ٹرمپ نے دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کی، فیلڈ مارشل کی تعریف کی، ہم اسی میں خوش ہو رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں، کہتے ہیں بہت بڑا جی نام آ گیا ہمارے وزیر اعظم کا. کیا دیکھتے ہیں اگر ایران کہے گا پاکستان میں کوئی ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ جو بڑکیں چھڑکیں ہیں؟ بارشا بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر لوکل ٹی وی دیکھا جاتا ہے، تو انٹرنیشنل ٹی وی اسٹیشن ہے وہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے آپ لوکل جتنا مرضی چھوڑ ڈالتے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس بات کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس پر قیاس آرائیاں نہ کی جائے. جو پاکستان کے اندر میٹنگ کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر میٹنگ ہوگی، کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر میٹنگ ہوگی. 3 ممالک ان کا ہم سے رابطے میں ہیں، اس بارے میں قیاس آرائیاں نہ کی جائے جب تک کہ وائٹ ہاؤس کوئی اس بارے میں بیان جاری نہ کر دے. جب اس نے واضح بیان وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے دے دیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان میں شور اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ وہاں ہر چیز سے جو ہے اپنا ہر سیاسی جماعت پر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. حکومت اس کو کیش کروانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم پاکستان کے اتنا عام معاملات کے اندر وہ جو اہمیت ہے پاکستان کی اس کو لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے چھوڑ ڈال رہے ہیں. یہ لوکل تک محدود ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں سے رابطہ کیا تھا امریکہ نے 3 ممالک سے، ان میں پاکستان بھی شامل تھا، اور جو 15 نکاتی اپنا ایجنڈا دیا ہے واشنگٹن نے وہ پاکستان کے تھرو ہی آگے بھیجا ہے. لیکن یہ کہ گفتگو شنید واقعی پاکستان میں ہوگی اس بارے میں ابھی وائٹ ہاؤس کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. لیکن آج جرمن وزیر خارجہ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو ریڈیو انٹرویو میں ان کا ہے تو پاکستان کے اندر تیاری مکمل کر دی گئی. چلے بہت شکریہ خاصا. ناظرین یہ تھی جناب جنگ کی تازہ صورتحال. وہ ایسے نہیں کہتے کہ کوئی بھی بات کرنی ہو تو پہلے تول لو اور پھر بولو. یہ ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.